سورۃ التحریم آیات نمبر 8 تا 9۔ میرے دوستوں، سورت کی ابتدا میں قسم کا مسئلہ بیان ہوا اور پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج سے سرزنش ہونے والی کوتاہیوں پر اللہ تعالی نے تنبیہ فرمائی اور ان کو توبہ کی تلقین کی، ان تتوبوا الی اللہ۔ اب آج کی درس میں ایک تو عام اہل ایمان کو خالص دل سے توبہ کرنے کی، توبہ کی ہدایت کی اللہ نے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ نے اپنے نبی کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ کفار کے ساتھ جہاد کی صحیح اور منافقوں کو زبانی سرزنش کریں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار صدق الله المولانا العظيم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگ، سورۃ التحریم آیات نمبر 8 تا 9۔ میرے دوستوں، سورت کی ابتدا میں قسم کا مسئلہ بیان ہوا اور پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج سے سرزنش ہونے والی کوتاہیوں پر اللہ تعالی نے تنبیہ فرمائی اور ان کو توبہ کی تلقین کی، ان تتوبوا الی اللہ، ان تتوبوا الی اللہ کہہ کر اللہ رب العزت نے ان کو توبہ کی تلقین کی۔ اس کی بعد تمام اہل ایمان کو نصیحت کی کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا انتظام کریں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کے انتظام کر لیں۔ آج میرے دوستوں، اب آج کی درس میں ایک تو عام اہل ایمان کو خالص دل سے توبہ کرنے کی، توبہ کی ہدایت کی اللہ نے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ نے اپنے نبی کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ کفار کے ساتھ جہاد کی صحیح اور منافقوں کو زبانی سرزنش کریں، کہ ان کی انجام کا ذکر بھی کیا گیا کہ ان کی ٹھکانہ کہاں پر ہے اور بالآخر ان کی انجام کیا ہوگا۔ اب میرے دوستوں دیکھیں، گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اپنے کوتاہیوں پر توبہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ آج
عام مسلمانوں کو پہلے جو کیا ان تتوبا الی اللہ، آج بھی ایھا الذین آمنوا ایمان والو، عام مسلمانوں کو اللہ نے توبہ کی تلقین فرمائی. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، إلى الله توبة نصوحا. ایمان والو، اللہ کے سامنے صاف اور خالص دل سے توبہ کرو. اللہ رب العزت نے فرمایا، ایمان والوں کو اللہ نے یہاں پر خطاب فرمایا کہ بھائی ایمان لے کر آنے والے جو کلمہ گو ہے ان کو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. دوسری آیات میں بھی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو اللہ کے اوپر ایمان لے کر آؤ. تو ایمان والے کیسے پر ایمان لے کر آئیں؟ اور یہاں اللہ نے فرمایا ایمان والوں توبہ کرو توبۃ نصوحا، اپنے دل سے اور خالص توبہ. جو کلمہ گو ہے ان کو چاہیے کہ اللہ کے حکم کی فرما برداری کرے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، ہر نیک کام کرنے کے لیے پیش رہے اور ہر گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہے، خود بھی بچے اپنے اہل و عیال کو بھی بچاتے رہے، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہے. لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، خیر کی طرف بلائے، نیک کاموں کی طرف بلائے، خود بھی عمل صالحہ کریں. اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کہ باتوں کے اعتبار سے، قول کے اعتبار سے کہ سب سے افضل باتیں کون سی ہے تاکہ وہ ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتی، خود عمل صالحہ بھی کرتے ہیں، اپنے دیگر بھائیوں کو بھی عمل صالحہ کی ترغیب دلاتے ہیں. اب میرے دوستوں اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو کہ تم لوگوں میں سے ایسے جماعت بھی ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے. یہاں پر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو توبہ کرو، خالص توبہ کرو اپنے دل سے. توبۃ نصوحا کا مطلب یہ ہے کہ دل سے توبہ کرنا، خالص توبہ کرنا کہ میں نے جو گناہ کی اس سے پہلے آئندہ کبھی وہ گناہ نہیں کروں گا. میں نے جو غلطیاں کی آئندہ کو وہ غلطی نہیں کریں گے. یا اللہ تجھے مجھے معاف فرما دے، اور ہر گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہوں گا، ہر نیک کاموں میں اپنے آپ کو آگے بڑھاتے رہوں گا، ہر گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہوں گا. آگے فرما رہا میرے دوستوں عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اللہ نے ادھر فرما دی کہ ایمان والو توبہ کرو سچے دل سے، توبہ کرو خالص توبہ. آگے فرما رہا ہے کہ عَسَىٰ رَبُّكُمْ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے برائیاں دور کر دے گا. کہ جتنی تم برائیاں کرتے تھے وہ سارے برائیاں تم سے دور کر دے. عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ، تمہارے برائیاں تم سے دور کر دے.
وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تم کو ان بہشتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ایسے جنت میں، ایسے باغ باغیچوں میں تمہیں داخل فرما دیں گے اللہ رب العزت، ایسے باغوں میں داخل فرما دے گا کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، نہریں بہتی ہیں۔ تو میرے دوستوں، توبۃ نصوحا، اس سے مراد عام توبہ نہیں ہے کہ بھائی عام توبہ نہیں ہے، گناہ کر لی تو بول دیا استغفر توبہ نہیں، اس سے توبہ نہیں ہے۔ عام توبہ اس کا مطلب عام توبہ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، نصوحا کا مطلب یہ ہے دل سے توبہ کرنا، خالص توبہ کرنا۔ جو تم نے گناہ کیا آئندہ کبھی وہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، نیت کرنا، اور اپنے آپ کو بچاتے رہنا، ہر برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ نماز قائم کرنا، نماز خود بھی پڑھو، اپنے گھر والوں کو بھی پڑھاتے رہو نہ، اور ہر قسم کی برائیوں سے خود بھی بچو، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاتے رہو۔ اس سے پہلے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو آپ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کے دردناک عذاب سے بچا لیں۔ تو فرمایا یہ توبۃ النصوحہ کا مطلب عام توبہ نہیں ہے، خالص توبہ، دل سے توبہ کرنا، سچے دل سے توبہ کرنا، سچے دل سے توبہ کرنا۔ تمام مسلمانوں کے لیے یہی سچے دل کا توبہ، یہ سچے دل کا توبہ انسان کی کامیابی کا پہلا زینہ ہے، انسان کی کامیابی کا پہلے زینہ۔ توبہ کر لی تو سچے توبہ۔ ایک بندہ مسلمان نہیں تھے، کافر تھا، اور وہ توبہ کر لی، سچے توبہ کیا، تو یہ اس کی پہلے زنا ہوگی کہ جب مسلمان بے کوئی کافر ایمان لے کر آتے ہیں، اللہ رب العزت اس کی تمام پچھلا زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ پھر اس کی یہ ارادہ ہوتی ہے کہ آئندہ مجھے چلنا ہے راہ ہدایت پر، جو اللہ نے ہدایت کی ہے، سیدھے راہ پر چلنا ہے، نیکی کرنا ہے، نیک کاموں کی طرف مائل ہونا۔ اور ایک مسلمان ہے اور پھر وہ کلمہ گو ہے اور اس نے توبہ کرے، اور ایسے توبہ کہ میں نے جو غلط کام کیا میرے زندگی کی پچھلے ماضی میں، یہ سارے گناہوں سے میں توبہ کرتا ہوں اور آئندہ کبھی ایسے گناہ نہیں کروں گا، تو اس کو بولتا ہے سچے دل سے توبہ کرنا۔ تو یہ انسانوں کی کامیابی کا پہلا زینہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ نے توبہ کا قانون قرآن کی مختلف صورتوں میں مختلف انداز سے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا قانون قرآن مجید کے اندر مختلف صورتوں میں مختلف انداز سے بیان فرمایا، جیسے سورۃ التوبہ آیات نمبر 11 میں اللہ نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر کافر اور مشرک لوگ توبہ کر لیں، اگر کافر اور مشرک لوگ توبہ کر لیں، سارے زندگی کفریت کے اندر گزرے، سارے زندگی مشرکیت میں گزار دیا، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شرک کرتے رہے، اور اللہ وعدہ شریک اللہ کی وحدانیت کو انکار کرتے رہے، اللہ کے رسولوں کو انکار کرتے رہے، تو کہا کہ وہی کافر اور وہی مشرک فَإِن تَابُوا، اگر اس نے توبہ کر لی، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، توبہ کرنے کے بعد نماز قائم کر لی، نماز قائم کرنے لگے، پھر اس کی بات فرمایا وَآتَوُا الزَّكَاةَ، توبہ کری، پھر نماز قائم کی، پھر زکات بھی دیے، تاکہ پھر وہ تمہارے بھائی ہیں، اب وہ تمہارے دشمن نہیں ہیں۔ ایک کافر
اور یہ مشرک تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہارے بھائی نہیں ہیں۔ جب وہ توبہ کر لے اور پھر نماز قائم کر لے اور پھر زکات ادا کرے تو سمجھ لو تمہارے بھائی ہیں، وہ تمہارے مسلمان بھائی ہیں۔ اب آگے میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب ان سے کوئی جھگڑا باقی نہیں رہا۔ اس طرح سورہ نور میں اللہ نے فرمایا، سورہ نور آیات نمبر 31 میں اللہ نے فرمایا توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ سورۃ النور آیات نمبر 31 میں اللہ فرما رہا ہے توبوا إلى الله، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ آئے ایمان والو تم سب کے سب اللہ کے سامنے توبہ کر لو۔ آئے ایمان والو، آئے کافروں نے کہا آئے ایمان والو توبہ کر لو، اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ کی طرف رجوع کر لو جميعاً تم سب کے سب ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورۃ التوبہ میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا آیات نمبر 112 کہ التائبون العابدون الحامدون، توبہ کرنے والے، عبادت گزار، عبادت کرنے والے، پھر الحامدون اور پھر اللہ کی تعریفیں کرنے والے۔ یہ کون ہے بھائی؟ اللہ کے سچے بندہ، یہی کامیابی اور یہی لوگ فلاح اور کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ سورۃ القصص میں اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ سورۃ القصص آیات نمبر 67، سورۃ القصص آیات نمبر 67 میں اللہ نے فرمایا کہ فَأَمَّا مَن، جس نے توبہ کر لی، وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، توبہ کر لیا اور ایمان لے کر آیا اللہ کے اوپر، توبہ کر لی کہ پچھلی زندگی میں وہ جو بھی کفریت اور شرکیت کرتے رہے، ان تمام کفریت سے، ان تمام شرکیت سے توبہ کر لی ہے کہ میں نے یہ سارے غلط کاموں سے توبہ کرتا ہوں، یا اللہ تو مجھے معاف فرما۔ پھر اللہ کے اوپر ایمان لے کر آیا، کلمہ پڑھ لی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کی سوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اور پھر یہ یقین ان کی دل کے اندر یہ قائم ہو جائے کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سارے کچھ ایک رب سے ہونے کا یقین، ایک رب سے ہونے کا یقین، غیر سے نہ ہونے کا یقین، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کے اندر کامیابی، غیر کی طریقہ کے اندر ناکامی، اس بات کے اوپر یقین کر لیا۔ فَأَمَّا مَن تَابَ، پھر توبہ کر لی، وَآمَنَ اور ایمان لے کر آیا، وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک کام شروع کر دی، اور نیک کام شروع کر دیا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا اور پھر نیک اعمال انجام دیے، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو امید ہے کہ وہ شخص کامیاب ہونے والوں میں شامل ہوگا، امید ہے وہ کامیاب ہونے والوں میں شامل ہوگا۔ بہرحال کامیابی کا اولین اصول یہ ہے کہ انسان، کامیابی کا اولین اصول کیا ہے کہ انسان کفر، شرک اور معاصی سے طائب ہو جائے۔ انسان کفر، شرک اور معاصی، معاصی کا مطلب گناہ، شرک، کفر اور معاصی، ہر قسم کی گناہوں سے وہ طائب ہو جائے۔ اب رہا یہ سوال کیا ہے بھائی؟ وہ سوال یہ ہے کہ کیا توبہ کیا چیز ہے؟ توبہ
کہ توبہ یہ ہے کہ انسان بھائی کفر شرک اور معاصی سے قائب ہو جائے. کہ توبہ کیا چیز ہے؟ بات یہ ہے کہ توبہ ہے کیا ہم توبہ کہتے ہیں کہ توبہ کیا ہے؟ کہ الندم توبہ، توبہ ندامت، توبہ ندامت ہی کا نام ہے. اپنے آپ کو شرمندہ ہونا، نادم ہونا، اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش کر دینا کہ میں نے یہ گناہ کر لیا، اے میرے خالق و مالک، اے میرے رب کریم، میں نے یہ گناہ کر لیا. الندم توبہ، ندامت کا نام ہے توبہ. جب کوئی شخص اب اپنی غلطی پر نادم ہو جاتا ہے، بس جب کوئی بندہ ایسے بھی عام لوگوں کے درمیان بھی جب غلطیاں کر لیتے تو آمنا سامنا یار سوری میں نے غلطی کر لی، سوری کر دیتا نا بھائی نا، بھائی سوری انگریزی ایک الفاظ میں بول دیا کہ سوری، بھائی سوری کر دیا، معاف، کہ مجھے معاف کر دے. غلطی مطلب کیا ہے؟ بھائی میں نے غلطی کر لیا یار توبہ نا، مجھے معاف کر دینا، سوری بھائی معافی مانگتا ہوں. تو معافی مانگتا ہوں سیدھا نہیں بولتا ہے، انگریز نے اسے الفاظ نکال دی کہ سوری، سوری کہہ دیا بس کہ بھائی مجھے معاف کر دینا، میں نے غلطی کر لی. آپ دیکھیں میرے دوستوں، فرمایا کہ اپنی غلطی پر ندامت، آئندہ کے لیے ایسے غلط کام نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لے تو اس نے گویا توبہ کر لی. صرف شرمندہ ہونا نہیں کہ شرمندہ ہو گئی، اور آئندہ یہ بھی آئندہ کے لیے کہ بھائی ماضی میں جو گناہ کی، جو غلط کام کیے ہیں، یہ پختہ ارادہ کرنا ہے کہ اس نے گویا کہ توبہ کر لی. یہ پختہ ارادہ اگر کر لی اس نے کہ آئندہ یہ گناہ میں نہیں کروں گا، آئندہ یہ غلطیاں میں نہیں کروں گا، تو وہ گویا کہ پختہ توبہ کر لیا، سچے دلوں کے سے توبہ کی ہے. تو فرمایا خالص توبہ وہ ہوگی جس میں یہ چھ چیزیں موجود ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ توبہ سے متعلق ایک روایت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے جو تفسیر مظہری اور تفسیر ابو سعود اور تفسیر صاحب کشاف نے بھی یہ ذکر فرمایا. آپ سے دریافت کیا کہ خالص توبہ کس طرح ہو سکتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ خالص توبہ کس طرح ہو سکتی ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر توبہ کرنے کے بعد بھی غلط کام جاری رہا یا دل میں اخلاص پیدا نہیں ہوا تو یہ سچی توبہ نہیں کہلائے گی. توبہ کرنے کے بعد دیکھو بھائی غلط کام کرتے رہا اور دل میں اخلاص بھی پیدا نہیں ہوا تو سمجھ لو یہ سچی توبہ نہیں ہے، یعنی توبۃ النصوحہ نہیں ہے جو اللہ نے فرمایا توبۃ النصوحہ، توبہ کرو خالص توبہ، تو یہ سچی توبہ نہیں ہو. فرمایا کہ خالص توبہ وہ ہوگی جس میں یہ چھ چیزیں جمع ہو جائیں. علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خالص توبہ تو وہ ہے جس میں چھ چیزیں موجود ہوگا. 5 یہ 6 چیزیں. 1 نمبر غلط عقیدہ یا عمل پر ندامت ہو کہ توبہ کا بری نہیں ہے. عقیدہ سابقہ عقیدہ نہ غلط عقیدہ یا عمل پر ندامت ہو. غلط عقیدہ کے پہلے اللہ وحدہ لا شریک اللہ کے اوپر سچی ایمان نہیں رکھتا تھا، یا ایمان کلمہ وہ ہے لیکن وہ شرک کرتے رہے، ہر شرکوں میں شامل رہے، ہر قسم کی برائیوں میں شامل رہے. 2 نمبر جو فرائض ترک کی ہے اس نے تو ان کو لوٹایا جائے. 6 صفات اس کے اندر 6 چیزیں ہونا چاہیے. 1 نمبر کیا ہے سابقہ غلط عقیدہ یا عمل پر ندامت ہونا. 2 نمبر پہ جو فرض ترک کی ہے یعنی نماز چھوڑ دی، فجر کی نماز نہیں پڑھا کوئی جمعہ کی نماز پڑھنے آ جاتی. تو بھائی اپنی زندگی میں
نماز چھوڑ دی ہے بہت سارے نمازوں قضا کر لی اس کی، تو ان نمازوں کا جو نماز ترک کی ہے اس کا لوٹانا۔ تو اسی وجہ سے ہر مسلمان کو چاہیے جو نماز اس نے قضا کی یا نماز چھوڑ دی ہے اس نمازوں کا روزانہ نہ فجر کی 2-4 رکعت، 4 رکعت یا 8 رکعت یا کم از کم 2 رکعت، یہ ہوتی 4 رکعت فرائض، ایسے لوٹاتے رہے۔ تیسری نمبر، کسی پر ظلم یا زیادتی کی یا حق طلبی کی تو اس کا حق لوٹا دیا۔ کسی کا مال قبضہ کر لیا یا پلاٹ قبضہ کر لیا نہ، یا چوری کر لی کسی کی پیسے یا ڈاکہ ڈال دی، ان صورتوں میں ظلم کیا کسی کے اوپر یا حق طلب کیا تو اس کا حق کا لوٹا دینا، یہ 3 نمبر ہے۔ چوتھی نمبر، کسی کی بے آبروئی یا برا بلا کہا تو اس سے معافی مانگے۔ کسی کا غیبت کیا، چغلخوریاں کرتے رہے، برا بلا کرتے رہے، تو وہ بھلا چور ہے، فلاں ڈاکو ہے۔ ایک بات آج منبر رسول پہ بیٹھ کے بولنا چاہ رہا ہوں، بولنا نہیں چاہیے لیکن پھر بھی بول رہا ہوں۔ ہمارے یہاں کی KMC کی ہمارے ملازموں میں ایک وقت ایسے تھا کہ میں شوگر کے مریض ہوں، ہارٹ کے مریض ہوں، بہت ساری بیماریوں میں ملوث مبتلا ہوں، میڈیکل لیا کرتا تھا اس انداز سے کہ بھائی یہ میرے دوائی ہے، یہ انجیکشن ہے، یہ میرے انسولین ہے، یہ میرے ہارٹ کی دوا، یہ ڈاکٹر کی جو ہے نا پرسکرپشن۔ ہمارے یہاں ایک اکاؤنٹ کے اندر، اکاؤنٹنگ کے اندر مجھے یاد آئی ہوگی، کیا بولتا ہے امام صاحب جو بھی بل بناتا ہے سارے جھوٹا ہے۔ تو میں نے بولا مجھ سے چیلنج کر لو، ڈاکٹر سے بھی میں نے چیلنج کیا، اگر 1 روپیہ تم نے غلط ثابت کر سکا تو یہ فائل اٹھا کے پھاڑ کر میں سمندر میں دیں گے، 1 روپیہ نہیں لوں گا۔ وہ بندہ مجھ پر الزام لگاتے رہے اور آخر برا بلا کہتے رہے، پھر اللہ نے اس کو ایسے بیماری میں مبتلا کیا، ایسے بیماری مبتلا کیا، آخر اس کو میڈیکل کے تو پہلے سے میڈیکل لیتا تھا اور پھر بعد میں ڈبل 3 نمبر چوتھائی لینا شروع کر دیا، اور اس ڈیوٹی سے بھی دربدر ہوا ہوا، نام نہیں بتاؤں گا، مگر ایسی چیزیں کسی کی پر زیادتی کرنا، غلط الزام لگانا اور اس قسم کی بری بلا کہنا کہ جب تک تم اس سے معافی نہیں مانگو گے تب تک اس کی معافی نہیں ہوگی، اور معافی مانگو اسے معافی کہ آئندہ کبھی نہیں بولوں گا، پھر معافی مانگ لی پھر شروع کر دی تو یہ معافی نہیں ہوا، یہ توبہ نصوحہ نہیں ہوا۔ آگے یہ چوتھی نمبر، اس لیے بولا میں نے دکھ والی بات ہے کہ منبر رسول میں بیٹھنے والے کبھی غلط کام کر سکتے ہیں نہیں، لیکن پھر تم غلط باتوں کے الزام تراشیاں کرتے ہو تو یہ غیبت ہوا، چغلخوریاں ہوا، الزام تراشی ہوا، تہمت ہوئی، یہ سارے گناہوں میں تم شامل ہو گئے۔ اب آئیے 5واں نمبر، دل میں پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ ایسا کام نہیں کروں گا، آئندہ ایسے کام نہیں کروں گا جو غلطیاں ماضی میں کرتے رہے۔ یہ ہزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، 6 چیزوں میں سے پانچواں چیز، 6واں چیز نفس کو اطاعت کے کاموں پر اس طرح آمادہ کرے جس طرح گناہ کی کام پر کیا کرتا تھا۔ ایک بندہ گناہ کی کام کرتے، عادت ہے اس کی شراب نوشی کا، عادت ہے اس کی غلط کاموں کی، عادت ہے کوئی بھی غلط کام، تو غلط کاموں میں اتنے تیزی سے وہ چھلانگ لگاتی ہے، پلانگ کر نکالتی ہے، تو اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ اسی طریقے سے وہ نیک کاموں کی طرف بھی ایسے آمادہ ہو جائے جیسے گناہ کی کاموں سے جو وہ آمادہ تھا وہ تیزی سے نکلتا تھا۔ یہ 6 چیزیں اس کے اندر اگر ہوگی میرے دوستو وہ سمجھ لو وہ توبۃ نصوحہ ہے۔ اب امام تفتزانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خالص اللہ کی نافرمانی کی، خالص اللہ کی نافرمانی کی، بس فجر کی نماز چھوڑ دیا، یہ کیا ہے؟ حقوق اللہ ہے۔ کیا ہے بھائی؟ حقوق اللہ ہے۔ مثال کے طور پر یا اور کوئی کام، اللہ کی قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، اللہ کی ذکر کو چھوڑ دیا، یا کوئی نیک کام کرنا تھا میرے دوستوں کو نیک کام کو چھوڑ دیا، جو حقوق اللہ ہے۔ کیا ہے؟ حقوق اللہ ہے، جو اللہ کی حق ہے۔
ना, अब अल्लाह की हक में तौबा कर ले, नदामत हो जाए ना, वो तो अल्लाह माफ कर देगा, अल्लाह माफ कर देंगे। अल्लाह की हुकूकुल्लाह, अल्लाह की हक की लिए तुमने तौबा कर लिया, अल्लाह की सबने नदामत हो गई, बस शर्मिंदा हुआ, तो तुम्हारे ये तौबा तो अल्लाह कबूल कर लेगा। मगर एक बात है कि हुकूकुल इबाद, जो बंदों की हक है, किसी का जमीन कब्जा कर लिया, किसी का प्लाट कब्जा कर लिया, किसी का माल लूट लिया, किसी से गलत तरीके से पैसे वसूल किया ना, ये जो चीजें हैं, अगर आप ये चीजों की हक है कि भाई मैं ये काम करूंगा तो मुझे इतना पैसे देना, अगर वो काम हो मेरे दोस्तों, आपकी जिम्मा है, आपको करना है, लेकिन आप करने की वजह उससे माल मांगते हो, पैसे मांगते हो, तो वो रिश्वत में शामिल हो जाता है। मतलब ये काम आपको करना है, आपको करना है, बगैर किसी झिझक की आप ये काम करोगे, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप ये काम करोगे। अगर उस काम को आपने नहीं किया, माल से किया, पैसे से किया, तो गोया कि आप हुकूकुल इबाद, गोया कि आप हुकूकुल इबाद को लूटे हो, आप हुकूकुल इबाद खाए हो। हुकूकुल इबाद हुकूकुल्लाह नहीं है, ये हुकूकुल इबाद हुआ, क्योंकि आपकी काम था, आपको जिम्मेदारी अल्लाह ने दी है और इस काम को आपको करना था, आपने नहीं किया ना, तो उससे माल लेकर काम किया, वो रिश्वत में शामिल होगा, तो वो हुकूकुल इबाद में शामिल है कि जब तक वो माफ नहीं करेगा अल्लाह भी उसको माफ नहीं कर सकता। अल्लाह ने फरमा दी कि उस काम को मैं भी उस गुनाह को माफ नहीं कर सकता हूं। अल्लाह अपना हाथ खींच ली, आप क्या करोगे कि उसकी हक लुटा दोगे। जब तक उसकी हक नहीं लुटाओगे तो तुम्हारे लिए माफी नहीं है। इसी तरीके से ये नहीं सिर्फ मेरे दोस्तों, अपने घर से लेकर तुम चार भाई हो, जो तुम्हारे जायदाद का हिस्सा है तुम वही लोगे। तुम्हारे चार बहनें हैं और तुम्हारे बहनों को जो जायदाद का हिस्सा है तुम उनको दोगे। अब पता चल रहा कि बहनों को निकाल, क्या हुआ भाई? बोले भाई तुम्हारे शादी के लिए इतना पैसा खर्चा किया, वो खाने के लिए तुम्हारे लिए जेवरात दिए, ये किया वो किया, एक बहुत सारे मसला लेकर आ जाते हैं। क्या हुआ भाई कि इतना माल खर्चा किया, इतना पैसे खर्चा किया तुम्हारे इंतजामात के लिए, अब तुम्हारे हुकूक खत्म हो गए नाउजुबिल्लाह। इसलिए हुकूकुल इबाद खाया, आपने बहनों की हक खाई। जब तक उसकी बहनें उससे माफ नहीं करेंगे उसकी बख्शिश का रास्ता नहीं होगा। अब वो तौबतन नसूहा करे। कैसे तौबतन नसूहा? कि मैंने ऐसे तौबा की मैं आइंदा कभी, जो मैंने अपने बहन भाइयों की हुकूक को मार के खाया, कि मैं आइंदा कभी ऐसे हरकत नहीं करूंगा, मेरे बहनें और मेरे भाइयों मुझे माफ कर देना, ये लो तुम्हारे हक मैं तुम्हें वापस कर दी। अगर तुम्हारे भाई या बहनें मर गए मेरे दोस्तों, तो तुम उनकी औलादों को वो हुकूक लौटा दो, वरना माफ नहीं होगा। यह अल्लामा तफ्तानी रहमतुल्लाह अलैह की तशरीह है अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के हदीस की बात। अब देखिए, इंसान में 3 दफ्तर हो गए, इंसान की 3 दफ्तर कल क़यामत को कायम होंगे। 3 दफ्तर। एक तो वो है भाई, वह माली हाज़िल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, कि जब तुम्हारे नामा अमाल को तुम्हारे सामने पेश कर दिए जाएंगे, तुम कहोगे भाई ये क्या हो गया, ला सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, ना छोटे ना बड़े, सब कुछ इसी के अंदर शामिल कर दिया। वो क्या है? नामा अमाल। तो एक नंबर दफ्तर क्या है? नेकियों का, तुम्हारे सीधे हाथ में पेश कर दिए जाएंगे। वो अमाल नामा जो नेकियों का होगा, एक दफ्तर। दूसरी दफ्तर होगा गुनाहों का, जो तुम्हारे सामने तुम्हारे नामाए अमाल को पेश कर दिए जाएंगे। अपने उल्टे हाथों से, अपने सीने को ऐसे चीर कर उल्टे हाथों से तुम्हारे नामाए अमाल को पेश कर दिए जाएंगे। ये दो, एक नेक अमल की दफ्तर, दूसरा गुनाहों की बद अमाल के दफ्तर। तीसरी नंबर रजिस्टर में इंसानों को मिलने वाली जो नियामत है, मिलने वाली जो नियामत है, जो बंगले कोठी का मालिक जो तुम बने हो, फराडू गाड़ियों को जो मालिक बना हो,
बने हो, लैंड क्रूजर के मालिक भी बने हो, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े बैंक बैलेंस है, ये कहां से आया, किधर से कमाया? FBI खबर लेती है इधर तो दुनिया में कि भाई किधर से, ये तो थोड़ी सी माल पैसे लेकर तुम्हें साइड कर देता है कि चल भाई अब निकल गए तो बच गए। लेकिन वो जो दफ्तर होगा मेरे दोस्तों, नेक अमल की, बद अमल की, फिर अल्लाह की नियामत की, जो मैंने तुझे नियामतें अता फरमाया, किस काम में तूने इस्तेमाल किया, अब मैंने जो तूने नियामतें अता फरमाया कैसे तुझे वो मिली है, किस हरबे से तूने उसको, उस माल को कमाया है, उस माल की हिसाब किताब भी तुम्हारे होंगे। यकीनन अल्लाह की तरफ से अगर तुम्हें अताई करता माल है, अल्लाह की रास्ता में भी तुम खर्च करोगे, और अल्लाह की तरफ से अताई करता माल नहीं होगे, तुम बोल दो यार मेरे पास तो हराम की पैसे, मैंने पंखा के लिए कैसे लगाऊं, यार मैंने मस्जिद में कैसे लगा दूं, यार मैंने अल्लाह के घर में कैसे लगाऊं, कि मैं बल्ब लगा लूं, मैंने यार कैसे लगाऊं, पैसे हलाल का नहीं है, हराम का पैसे है, तो तू लगा सकते हो? तो भाई जो गलत पैसे, जो गलत माल होती है, अल्लाह के रास्ता में लगा नहीं सकता हुआ, क्योंकि वो खुद ही सोचते हैं यार मैं अल्लाह के रास्ते में कैसे लगा, गलत पैसे है, हलाल पैसे है ही नहीं। जब हलाल पैसे हो गए कि भाई अल्लाह ने दी, मैंने मेहनत की ना, मैंने मेहनत की, मैंने मजदूरी की, जैसे भी हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे अता की है। मालदार, अल्लाह किसी को मालदार बना देते, किसी को गरीब बना देते, किसी को बड़ी दौलतें अता फरमाते हैं, उससे आजमाइश भी लेते हैं। अब उसकी आजमाइश भी हो गई, जब अल्लाह के रास्ते अल्लाह ने अता करता है, तो अल्लाह के रास्ते में ऐसे दिल खोल के मेरे दोस्तों अता करते हैं। देखो भाई बड़ी बड़ी मदारिस कैसे चल रहे, कौन चला रहा है? मुशर्रफ की दौर में बोले ये सारे दीनी मदारिस मैं अपने अंदर में लेता हूं, और जब देखा कि भाई इतनी बड़ी बड़ी मदारिस, यार इतनी खाने बच्चों की, लाखों बच्चों का खाना, और तो दो टाइम इनको खाना देना, और इनकी इतनी अखराजात हुकूमत पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकते। कौन करता है? जो अता अल्लाह ने दी है जिनको दौलतें, वही अल्लाह के रास्ते में खोलकर खर्च कर रहे होते हैं। ज़कात में से, सदकात में से, अपने मेरे दोस्तों के भाई खैरात में से, अतियात में से दे रहे, और ये बच्चे दीनी मदारिस की देखो भाई कितनी बड़ी बड़ी मदारिस बने हुए, कितनी बड़ी दीन की खिदमत हो रहा है, अल्लाहू अकबर, कितनी बड़े बड़े मसाजिदें बने हुए। तो जो अल्लाह जिसको तौफीक अता फरमाते हैं, अल्लाह उससे खिदमत लेता है, क्योंकि अल्लाह का अताई करता माल था, इसी वजह से। तो मेरे दोस्तों आइंदा वक्त हो गई, या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन, फिर तौबा की थोड़ी सी बातें और रह गई, इंशाअल्लाह बता दूंगा आइंदा जुमा को, कि जो शख्स, जो लोग तौबा कर ले और इस्लाह कर ले और हिदायत की बातों को छुपाने की बजाय जाहिर कर दे, छुपा के नहीं रखते हैं कि भाई बातें करने से ऐसे नहीं, अब लोग मुझे बुरा भला कह दें, यार हरामखोर को हरामखोर कह नहीं सकते हो, मगर कह देना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए कि भाई तुम हराम खाते हो, गलत, तो भाई इस बात को छुपाओ नहीं। अब अगर मैं ये बात कह दूं कि भाई ये तो केएमसी की मुलाजिम है, मेरे ख्याल में केएमसी वालों को तो नहीं बोल रहा, नहीं भाई, तुम अपने घर को देखो, अपने घर को देखो पहले, फिर उसकी बाद अपने घर को देखने में अजीज वकार जितनी है तुम्हारे आगे पीछे सबको देखो, सिर्फ एक चीजों को नहीं देखना है ये भाई सरकारी मुलाजिम ही सिर्फ हराम खाता है, मैं तुम भी तो खा रहे होते हो, नौजुबिल्लाह, अपने बहन भाई के दौलत लूट रहे होते हो, दोस्तों की हक मार के खा रहे हो, दोस्तों की प्लाटी कब्जा कर रहे हो, तो सब चीजों की खबर लेना है, अपने नफ्स की तरफ देखना, अपने गरीबान की तरफ जागना है, दोस्तों की तरफ नहीं जाको, अपने गरीबान की तरफ सबसे पहले जाको। अल्लाह हम सबको मेरे दोस्तों अमल करने के तौफीक अता फरमाए, अपने आप को इस्लाह करने के तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।